نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہ امہ الا لسعد قال له يوم احد ارمی فداک ابی و امی وقال له ارمی ایها الغلام الحزبر رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علاوہ کسے واسطے اپنے باپ اور ماں نو جمع نہیں فرمایا کہ انہوں نے احد دے دن فرمایا سی، حضور نے احد دے دن فرمایا سی کہ تیر چلاؤ اے سعد، تیر چلاؤ، تیرے اوپر میری ماں اور میرے باپ فدا ہو۔ اور فرمایا اے بہادر لڑکے تو تیر چلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، تاجدار کائنات دی او ذات ہے جنہاں دے بارے ہر غلام نے آکھیا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے اوتے قربان۔ سارے صحابیاں نے آکھیا، تقریباً صحابیاں نے ہی عرض کیتے جدوں بھی کوئی معاملہ ہوندا سی، کوئی حضور حکم فرماتے سن تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ارشاد فرماتے سن فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ اسی کی ساڈیاں جانا کی ساڈے ماں باپ بھی تواڈے اوتے قربان جان۔ لیکن ایک وہ صحابی ہے جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، وہ تے دن فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تیرے اوتے میرے ماں باپ قربان۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، انہاں دی بھی کوئی شان ہے، انہاں دا بھی کوئی مقام ہے، انہاں نو بھی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اگر تسی میں کسی دی تعریف کریے تے وہ شان والا ہو سکتا ہے جنہاں دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اے سعد میرے دشمناں دی طرف تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ایک اور روایت دے اندر آندے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الہی ساتھ جدوں بھی تیرے کو دعا کرن تو انہاں دی دعا قبول کر دے، یا الہی ساتھ نو مستجاب دعا بنا دے، یا الہی یہ میرا ساتھ جڑا ہے، میرا غلام ساتھ جڑا ہے نا، اے جدوں بھی تیری پاک برکت کے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضور فرمایا یا الہی اس کی دعا کو ضرور قبول کر۔ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دی اندر جنت دی خوشخبری دی۔ ایک اور روایت دے اندر آتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت کے اندر جناب سعد حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ماموں نے، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے ماموں نے کوئی شخص مینوں اپنا انج دا ماموں بھی کھا، ترمذی شریف دی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے ماموں نے کوئی اپنا انج دا مینوں ماموں بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ ایک ہی خاندان دے وچوں سن، سگے ماموں نہیں سن، لیکن جس طرح آندے نے نا یارو میرا نام کا ویڑا ہے، وہ میری اماں دے رشتہ دار لگدے نے، اس نسبت نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے رکھدے ہویا حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے ماموں نے اور اسلام لے آئے نے، بہادر نے، دین دے پہرے دار نے، کسی دا ہے انج دا ماموں جڑا دین دا پہرے دار ہوئے جنہیں اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کو قربان کیتا ہو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام صحیح حدیث مبارکہ ترمذی شریف دی اور مشکات المصابیح اور کتب کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اشارہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل سنت ہے مسئلہ نہیں ہے کسی ایک صحابی نو خاص کر لے تے باقی دن توہین کرنے شروع کر دے۔ حضور دا ہر غلام اہل سنت دی اکھاں دا تارا، جننے بھی تھوڑی بہت یا زیادہ جنہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا ہے، ایمان دی حالت دے اندر حضور دی زیارت کیتی ہے، اسی اپنی پوری زندگی اس دے ادب و احترام دے اندر گزارا۔ آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ساڈا تعلق اہل سنت دے نال وہ سنی ہوندا ہی ہوئی ہے جڑا اللہ اور اس کے رسول دے طریقے نو فالو کرے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے اوپر پورا عمل کرے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمان کہ جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کہ فدا کا ابی و امی، آج اسی ممبراں تے بیٹھ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس نے بارے گستاخیاں کری، اس نے بارے زبان دراز کری، چوکا دے بیٹھ کے اس صحابی دے بارے گلاں کریے اور اس کی توہین کریے. آقا علیہ السلام نے غلام کیا اسی کامل ایمان لے کے آئے ہیں؟ کیا ساڈا مکمل ایمان ہے؟ کیا اسی کامل مومن مسلمان ہیں؟ جدو تک آقا علیہ السلام نے نال محبت نہ کرو، جڑے حضور دے نال محبت کرن والے نے انہاں دے نال محبت نہ کرو، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. قیامت دن آقا علیہ السلام نہیں ارشاد فرمائے میں تے آکھیا سی ایسا فدا کا ابی و امی تے تو چوکت پہ کے انہاں دی توہین کردا رہ گیا، تو ڈیریاں تے بیٹھ کے انہاں دی توہین کردا رہ گیا تے اج میرے کول کی لینا ہے؟ تینوں میری گل نظر نہیں سی آئی، میری روایات نظر نہیں سی آئی کہ میں ساتھ نو آکھیا سی کہ تو جڑی دعا منگے گا اللہ تیری قبول فرمائے گا. میں آکھیا سی میرا احسان مامو ہے جدا کسی دا مامو ہے تے مینوں وکھاؤ. مینوں یہ ساری چیزاں نظر نہیں سی آئی. لہذا آقا علیہ السلام نے غلام زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں، بد عقیدہ ہو کے نہیں پر بد عقیدہ دی بخشش نہیں ہے، گناہگار دی بخشش ہے، گستاخ دی بخشش نہیں. ایک گل ذہن وچ رکھو، انسان کو گناہ ہونے خطا ہوئی نہ لینا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر گستاخیاں کر کے گیا ہے تو پھر اس چیز کی کوئی معافی نہیں. دعائے اللہ تعالیٰ تن مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.